تو بعض رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور جن کا اختتام طلاق یا پھر خلا پر ہو جاتا ہے. اب جب اختتام خلا یا طلاق پر ہوتا ہے اور کچھ عرصہ گزرتا ہے, کچھ وقت گزرتا ہے, شوہر بیوی کچھ عرصہ دور رہتے ہیں, تو ان کو احساس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر, اپنی ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. ایسے میں شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے شادی یا نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ واپسی کا رستہ یا جب رجوع کیے جانے کی بات آتی ہے تو حلالہ ہی ایک واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم حلالہ کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام میں اس حوالے سے بات کریں گے اور دین اسلام اس معاملے پر کیا رہنمائی فرماتا ہے, اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. گفتگو کے لیے جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ جناب حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ بڑا فاصلہ طے کر کے ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لیے خاص کر پہنچے ہیں. شرعی حیثیت پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک میں خاتون جن کا نام شائستہ ہے ان سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی اور شائستہ پر کیا گزری, ان کی کہانی کیا ہے وہ تھوڑی سی ذرا میں بھی آپ کو بتا دوں کہ شائستہ کے جناب 2 بچے ہیں. 12 سال کی شادی ہوئی جس کے بعد کچھ انبن ہوئی, 12 سال کے بعد طلاق ہوئی اور پھر واپسی کے لیے حلالہ کا کیا رستہ اپنایا گیا. میں چاہوں گی کہ آگے کی جو کہانی ہے وہ شائستہ ہمیں خود ہی سنائیں. السلام علیکم شائستہ. جی وعلیکم السلام. شائستہ کیا ہے آپ کی کہانی, کیا سارا معاملہ ہوا, طلاق جب آپ کی ہو گئی اور جب واپسی کے لیے آپ نے رجوع کرنا چاہا تو کیا سارا سلسلہ بنا؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ میری شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ہے اور چھوٹی بیٹی ہے. تو بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی لیکن بس اچانک سے کچھ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گئے, گھر میں ٹائم کم دینے لگے اور بس یہ چیزیں دور کرتی گئیں. پھر کچھ اور باتیں مجھے پتہ چلی تو جس کی وجہ سے دوریاں بڑھیں. پھر آپ نے خلا لیا یا طلاق؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ ذہن جو تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو پھر میں گھر چلی گئی. ابو نے مجھے گھر روک لیا کہ اس طرح لڑائی جھگڑے تمہارے چل رہے ہیں تو تم ادھر رک جاؤ. ٹھیک. تو اس کے بعد کچھ سلسلہ بنا نہیں تو پھر میں نے چاہا کہ میں خلا لے لوں ان سے. ٹھیک ٹھیک. شائستہ پھر بتائیے گا پھر کیا ہوا؟ تو پھر میں یہ سوچتی رہی کہ میں خلا لے لوں کیونکہ میں اس گھر میں اب جانا نہیں چاہتی جہاں سکون نہیں ہے اور میں ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں. گھر نہیں رہا, ہسبینڈ کی طرح مجھ سے پیش نہیں آتا تو میں بہت پریشان تھی. پھر انہوں نے مجھے خود ہی ڈیورس دے دی. تو وہ مرحلہ بھی بہت تکلیف دہ تھا. گھر آ گئی, گھر میں بھابیاں جو تھیں, آپ کو پتہ کہ زندگی کیسی ہے آج کل کہ بھائی اور بھابھی جب ایک لڑکی واپس گھر آ جاتی ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ آپ سمجھ سکتی ہیں. تو جتنی بھی مرضی بھائی اور بھابھی اچھے ہوں لیکن اذیت ضرور ملتی ہے اس گھر میں دوبارہ آنے کے بعد. شائستہ کتنی دیر کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ نہیں اب صلح ہو جانی چاہیے یا واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, یا آپ کے شوہر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور پھر کیا فیصلہ ہوا؟ تقریباً 6 ماہ رہی تھی میں ابو کے گھر میں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بات مجھے عجیب بھی لگی لیکن پھر ابو نے بھی کہا کہ راستہ نکل سکتا ہے اور سب نے مجھے سمجھایا, امی نے, بھابھیوں نے بھی سمجھایا, ان کی طرف سے بھی پریشر تھا. تو پھر طے یہ پایا کہ خلا تو میں نہیں لے سکی لیکن حلالہ کرنے کے بعد دوبارہ میری ان سے شادی ہو سکتی. حلالہ کیا گیا آپ کا؟ جی. اچھا, کیا سارا سلسلہ ہوا تب, کیا پوری صورتحال ہوئی, کس سے کیا گیا؟ پہلی بات یہ کہ میں تیار ہی نہیں ہو رہی تھی ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کیونکہ اس کے لیے مجھے ایک اجنبی شخص سے شادی کرنی پڑتی جو مطلب تکلیف دہ مرحلہ تھا میرے لیے. اور بہت سوچا لیکن اس سے کوئی بہتر حل سمجھ نہیں آیا. سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس کے علاوہ تم ساری زندگی کیسے گزارو گی, اگر حلالہ نہیں کرو گی تو کیا کرو گی, ساری زندگی اسی گھر میں پڑی رہو گی, تمہارے بچے جو ہیں وہ کس طرح تعلیم حاصل کریں گے, کیسے ان کو باپ کا پیار ملے گا اور وہ کیسے رہ سکیں گے, تم دونوں کی ضرورت ہے ان کو. اچھا, جس شخص سے آپ کا حلالہ کیا گیا کتنا دورانیہ رہا حلالے کا اور کیا آپ
اس شخص کو پہلے سے جانتی تھیں؟ فیملی کی، آپ کی شوہر کی، آپ کی کنوکشن کے بعد، مطلب کہ آپ کی رضامندی کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا؟ ہاں، یہ اس سے بھی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، بہت زیادہ اذیت کی بات ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی زندگی بھی گزرے گی اور مجھے اس موڑ پہ سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میری ڈیورس ہو جائے گی یا گھر خراب ہوگا اور پھر حلالہ کرنا پڑے گا، اور حلالہ بھی جس سے ہوا وہ بھی بس کیا بتاؤں میں آپ کو، سوچتی ہوں تو رونا آتا ہے مجھے۔ کس شخص سے ہوا؟ آپ جانتی تھی اس کو؟ ہاں، میں ان کو جانتی تھی لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ میں ان کو ہمیشہ بھائی کہتی تھی۔ وہ میرے شوہر کے نا کزن تھے اور میں نے ان کو ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے دیکھا۔ تو آپ سے رضامندی نہیں لی گئی؟ نہیں، ان کے پاس اس سے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس پہ وہ اعتبار کرتے۔ اچھا، اب آپ یہ سارا وقت گزر چکا ہے، آپ واپس جو ہے رجوع کر چکی ہیں، اپنے پہلے شوہر کے پاس ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میری شادی ان سے ہوئی اور میں 2 دن ان کے ساتھ رہی اور پھر میرا نکاح ان سے ہوا تو وہ ساری چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ تکلیف دیں آپ کے لیے پورا مرحلہ؟ جی ٹھیک ہے شائستہ۔ اچھا جی، اب ذرا ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ نے ساری گفتگو خاتون کی سنی اور پورا قصہ، پورا معاملہ بھی سنا، غالباً کوئی جو ہے وہ مشورہ نہیں لیا گیا، کسی جانب سے کوئی دینی طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی نہیں لی گئی اور فیملی نے اور گھر والوں نے ہی آپس میں حلالہ کا ایک رستہ نکالا۔ کیا شرعی حیثیت ہے اور اسلام میں کیا گنجائش موجود ہے حلالے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن کے انتہائی دکھ ہوا ہے، اور یہ مسئلہ بتانے والے بھی بعض نام نہاد علماء ہی ہیں۔ میں کہتا ہوں علماء نہیں، وہ جہلاء ہیں کہ جو اپنی دستار کے نیچے انہوں یہ ایک حلالہ انڈسٹری جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اصل میں قرآن و سنت سے عدم واقفیت کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جب قرآن و سنت سے بندہ واقف ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل بتایا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیے ہیں، اور حلالہ کی ایک حلال قسم بھی ہے۔ یہ جو انہوں نے، یہ میری بہن نے جو قصہ سنایا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اور یہ تو لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے اور کروانے والوں دونوں پر۔ اب چونکہ یہ میری بہن معصوم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں مسائل کا، اور جس جاہل نے یہ مسئلہ بتایا ہوگا ان کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ طلاق اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے علماء کے پاس جانا چاہیے، اور سب علماء کے پاس جانا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اپنے اپنے دائرے بنا لیے نا کہ بس ہم انہی سے مسئلہ پوچھیں گے، دیکھو قرآن و سنت بڑا واضح ہے، لہٰذا قرآن و سنت واضح بھی ہے، وسیع بھی ہے، آپ سب کے پاس جائیں آپ کو راہ آئیں گی۔ اب طلاق دی ہے ایک مرد نے، سزا ملتی ہے عورت کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر عورت کو کمپلیٹ طلاقیں ہو جائیں، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں اور عدت بھی پوری ہو جائے، اب اس کے بعد اس کی دوبارہ واپس اسی شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔ اچھا، اب جب دوسرے مرد سے شادی کرنے کا جو مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے، رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے مخصوص وقت اور کے لیے وہ کیا جائے، وہ اپنی آزاد مرضی سے عورت آگے نکاح کرتی ہے اور وہاں بسنے کی نیت سے کرتی ہے، اور اتفاق سے زندگی میں ایسا ہوا کہ وہاں سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو اب اس کے بعد فلا جناح علیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، ان یتراجع، کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر اس شوہر کے پاس اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے۔ اب یہ ایک حلال صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حلالے کی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ انداز چل رہا ہے جو میری بہن نے بیان کیا ہے، اور یہ ہزاروں ایسے واقعات ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، یہ تو آنکھوں دیکھی مکھی کھانے والی بات ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بتعیس المستعار، کیا میں تمہیں ایک ایسے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا سانڈ
جیسے کسی سے مانگ کر استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ لعنت کرتا ہے ایسے سانڈ پر کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے. یعنی یہ مستعار سانڈ کی مثال دی ہے، اور یہ عمل ہی حرام ہے. لہٰذا ایسے عمل کی شریعت میں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی مخالفت ہے. حلالے کی وہ ایک ہی صورت جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے وہ جائز ہے، اسی صورت میں ہی وہ عورت جو ہے وہ آگے شادی کر کے پھر اس کے بعد اتفاق سے طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے، تو وہ پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے، وہ بھی اس شرط میں کہ وہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ اب وہ انسان بن کے سمجھداری عقل مندی کے ساتھ اور اگر بلوچ صاحب اگر خاتون اس بات پر ایگری نہیں کر رہی ہے تو بھی ایک بڑی جو ہے وہ میرے خیال سے یہ کہ تشویشناک صورتحال ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں ایک سٹوری پڑھی جہاں پر انڈیا میں دہلی کا یہ واقعہ تھا، جہاں پر پسند کی شادی ہوتی ہے اور 18-21 سال کی خاتون اور لڑکا عمر بتائی جاتی ہے. اس صورت میں گھریلو ناچاکی یا جذباتی فیصلے آپ کو پتہ اس عمر میں ہو جاتے ہیں، تو حلالہ کیا جاتا ہے ایک 70 سالہ 60 سالہ آدمی کے ساتھ، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شخص بعد میں طلاق دینے سے انکاری ہو جاتا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ یہ اس خاتون کے لیے کتنی ذہنی اذیت یا ذہنی کوفت یا کتنی تکلیف کی بات ہے جو اس پورے مرحلے سے گزرتی ہے. اور جیسا کہ شائستہ نے بولا کہ اب یہ بات ان کو بے چین کیے رکھتی ہے ہر وقت، اور ان کو رات کی نیند کا چین میسر نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک خاتون کے لیے بہت ہی اذیت ناک صورتحال ہو جاتی ہے پیدا.